بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ہے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان قابل رشک 10 صحابہ اکرام میں سے ہیں جنہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی تھی۔ ان صحابہ اکرام کو عشرہ مبشرہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کا نام سعد اور کنیت ابو اسحاق ہے، جو آپ کے بڑے صاحبزادے اسحاق کے نام پر رکھی گئی ہے۔ آپ کو سعد بن ابی وقاص اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کے والد محترم مالک بن وہیب کی کنیت ابو وقاص ہے۔ آپ کا تعلق قبیلہ بنو زہرہ سے ہے اور آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی قبیلہ بنو زہرہ سے تھی اور حضرت سعد کے والد ابو وقاص کی چچا زاد بہن تھی۔ اس لحاظ سے ابو وقاص رشتہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں ہوتے ہیں اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ ماموں زاد بھائی۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے منصب پر سرفراز کیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ اپنی عمر عزیز کی 17 بہاریں دیکھ چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد کی اچھی دوستی تھی۔ حضرت سعد نے جب نئے مذہب اسلام کا ذکر سنا تو اس کے بارے میں جاننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دل نے حق کی پکار پر لبیک کہا اور آپ اسلام لا چکے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے پہلے 7 خوش نصیب افراد میں ہوتا ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام ظاہر نہ کرنے کا حکم تھا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام کے ساتھ مکہ مکرمہ کی قریبی پہاڑیوں یا سنسان گھاٹیوں میں نکل جاتے اور وہاں چھپ کر نماز ادا کرتے۔ ایک دن چند مشرکین اس طرف آ نکلے۔ انہوں نے جو ایک نامانوس طریقہ عبادت کو دیکھا تو لگے چھیڑ چھاڑ کرنے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، خون جوش میں آ گیا۔ قریب ہی اونٹ کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی، آپ نے وہ اٹھا لی اور ایک مشرک پر حملہ کر دیا۔ ہڈی کی ضرب سے مشرک کا سر پھٹ گیا اور وہ خون بہنے لگا۔ حضرت سعد وہ پہلے مسلمان ہیں جن کے ہاتھ سے اسلام کی حمایت میں کسی کا خون بہا۔ ناظرین، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو یہ فخر بھی حاصل ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل خاندان کو کفار نے 3 سال تک شیب ابی طالب کی گھاٹی میں محصور کر دیا تو حضرت سعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ 3 سال بڑے کٹھن تھے، کئی دن بغیر کچھ کھائے پیے گزر جاتے تھے۔ حضرت سعد خود فرماتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں ایک دفعہ رات کو مجھے سوکھے چمڑے کا ایک ٹکڑا مل گیا۔ اسے میں نے پانی سے دھویا، آگ پر بھونا، کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پی گیا۔ ناظرین، جب ہجرت کا حکم ہوا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی اپنے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جس کا نام ان دنوں یثرب تھا۔ یثرب میں آپ کے بڑے بھائی عتبہ بن ابی وقاص کے مکان میں ٹھہرے، جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، تاہم انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ مدینہ طیبہ میں اسلامی حکومت قائم ہوئی تو چاروں طرف سے خطرات منڈلاتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خطرات کے پیش نظر مسلح دستے دشمن کی نقل و حرکت پر نگاہ رکھنے کے لیے بھیجتے رہتے تھے۔ ان مہمات کو سریہ کہتے ہیں۔ ایک سریہ میں، جس کی قیادت حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کر رہے تھے، قریش کے ایک قافلے سے منڈ بھیڑ ہوئی۔ باقاعدہ لڑائی تو نہ ہوئی، البتہ مخالف سمت سے کسی نے نعرہ مارا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قریش کی سمت ایک تیر چلا ہی دیا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں پہلا عرب ہوں جس نے اللہ کی راہ میں تیر چلایا۔ ناظرین، رمضان 2 ہجری مارچ 624 عیسوی میں غزوہ بدر کا معرکہ ہوا۔ اس معرکے میں حصہ لینے والے 313 جانبازوں میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے۔ لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ انتہائی جواں مردی سے تلوار چلاتے ہوئے کفار کے ایک سردار سعید بن العاص تک پہنچے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ نے سعید بن العاص کی مشہور تلوار ذوالقطیفہ پر قبضہ کر لیا۔
جنگ ختم ہوئی تو آپ یہ تلوار لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تلوار جہاں سے اٹھائی ہے وہیں رکھ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم اس لیے دیا کہ اس وقت تک مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت سعد کے چھوٹے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سعد کو ان سے بچھڑنے کا صدمہ تو تھا ہی، پھر سعید بن عراج کی تلوار نہ ملنے کا بھی افسوس ہو رہا تھا، لیکن آپ نے سعید کی تلوار فوراً رکھ دی۔ کچھ ہی دیر بعد سورہ انفال نازل ہوئی، جس میں مال غنیمت کے بارے میں احکامات نازل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا، جاؤ اپنی تلوار لے لو۔ صرف 1 سال بعد یعنی 3 ہجری میں اپنے زخم چاٹتے ہوئے قریش پھر مقابلے پر نکلے۔ میدان احد میں اسلام اور کفر کے لشکروں کا آمنا سامنا ہوا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی غلطی سے پانسا پلٹ گیا اور اسلامی فوج منتشر ہونے لگی۔ اس نازک موقع پر یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے جو چند دیگر صحابہ کرام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے ڈٹ گئے۔ آپ نہایت جرأت کے ساتھ تیر برسا رہے تھے۔ آپ کے عزم و استقلال اور شجاعت کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا، اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ کیا مرتبہ ہے اس شخص کا جس کے لیے دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سعد کے سوا کسی اور کے حق میں ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نہیں سنے۔ چاروں طرف سے کفار یورش کر رہے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے تھے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اٹھا کر فرش پر ڈال دیے اور ایک ایک تیر اٹھا کر حضرت سعد کو دینے لگے اور ساتھ ساتھ کہتے جاتے، اے سعد، تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہوں۔ ایک تیر ایسا تھا جس میں انی یعنی کہ اس کی نوک نہیں تھی۔ حضرت سعد نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو خالی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے بھی چلاؤ۔ ناظرین، اسی معرکہ احد کا ذکر ہے۔ ایک مشرک مسلمانوں پر بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو حکم دیا کہ اس پر حملہ کرو۔ ترکش میں کوئی تیر نہیں بچا تھا۔ حضرت سعد نے بغیر پھل کا تیر اٹھایا اور اس مہارت سے اس مشرک کی پیشانی پہ مارا کہ وہ بدحواس ہو کر پیچھے گر پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ ناظرین، بدر اور احد کے میدان میں اس کے بعد غزوہ خندق کا مرحلہ آیا۔ یہاں بھی حضرت سعد نے اپنی جان بازی کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس غزوہ کا ایک واقعہ حضرت سعد خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک کافر اپنے گھوڑے کو اینٹ لگا کر خندق عبور کر گیا۔ اس نے زرہ پہن رکھی تھی اور سر پر لوہے کی ٹوپی تھی جس میں سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ جب وہ میرے تیر کی زد میں آ گیا تو میں نے ایک تیر نکال کر کمان سے جوڑا۔ وہ یہ دیکھ کر ٹھہر گیا۔ وہ اپنی ڈھال کو ناک کے کبھی اوپر اور کبھی نیچے کرتا رہا۔ جیسے ہی اس نے یہ حرکت بند کی، میں نے کمان پر چڑھایا ہوا تیر تاک کر اس کی آنکھ پر مارا۔ وہ گھوڑے سے گر کر تڑپنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ مسکرا دیے۔ ناظرین، اسی طرح احزاب، خیبر، فتح مکہ، حنین، طائف، تبوک، تمام غزوات میں حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے۔ 10 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہمراہ تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضرت سعد شدید بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے تو حضرت سعد نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرا ایک بیٹی کے سوا کوئی وارث نہیں، مجھے اجازت دیں کہ میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں۔ جواب ملا، نہیں۔ عرض کی، نصف ہی صحیح۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں۔ عرض کی، تو 1/3 مال صدقہ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 1/3 بھی بہت ہے۔ اگر تم اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑو گے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ مفلس ہوں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں۔
تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صرف کرو گے اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہو اس کا بھی ثواب پاؤ گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نہایت افسردہ ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے لگتا ہے کہ مجھے مکہ مکرمہ کی خاک نصیب ہوگی، حالانکہ اس سرزمین کو راہ حق میں ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ چکا ہوں۔ حضرت نے انہیں دلاسا دیا اور اپنا دست مبارک حضرت سعد کے چہرے، پیشانی سے لے کر شکم تک پھیر کر فرمایا، اے اللہ، سعد کو شفا دے اور اس کی ہجرت کو کامل فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد کو مزید تسلی دیتے ہوئے پیش گوئی فرمائی، سعد، تم اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک تم سے ایک قوم کو نقصان اور ایک کو فائدہ نہ پہنچ جائے۔ ناظرین، رسول کریم کی دعا قبول ہوئی، حضرت سعد رضی اللہ عنہ صحت یاب ہونے لگے اور ٹھیک ہو کر مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ آپ کہتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی ٹھنڈک میں ہمیشہ اپنے جگر میں محسوس کرتا ہوں۔ بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی پوری ہوئی اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لشکر اسلام نے پے در پہ فتوحات حاصل کی۔ ناظرین، ربیع الاول 11 ہجری یعنی جون 632 عیسوی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے کو واپس بلا لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ حضرت سعد نے فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت سعد کو حوازن کے علاقے کا افسر مقرر کر دیا۔ 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بار خلافت ڈالا گیا۔ حضرت عمر کے دور سے پہلے ہی مجوسی ایرانیوں سے مسلمانوں کی کشمکش کا آغاز ہو چکا تھا اور اب مجوسیوں پر کاری ضرب لگانے کی ضرورت تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی فوج تشکیل دی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اس فوج کا سپہ سالار مقرر کیا۔ اس فوج نے قادسیہ کے مقام پر وہ تاریخی جنگ لڑی جسے جنگ قادسیہ کہا جاتا ہے اور جس میں کامیابی کے نتیجے میں پورا عراق عرب مفتوح ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فاتح ایران کہلائے جانے لگے۔ قادسیہ کا میدان جنگ موجودہ عراق کے شہر کوفہ سے تقریباً 45 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی ایک شدید مرض کی وجہ سے خود تو شریک نہ ہو سکے، البتہ آپ میدان جنگ کے قریب ہی ایک عمارت کی بالائی منزل سے سارا منظر دیکھتے رہے اور پرچوں پر ہدایات لکھ لکھ کر اپنے نائب حضرت خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ کے لیے پھینکتے رہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے دین کو غالب فرمایا اور 2 لاکھ مجوسی ایرانیوں کے مقابلے میں 30,000 مسلمانوں کو فتح مبین سے سرفراز کیا۔ قادسیہ کی فتح کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بابل تک ایرانیوں کا تعاقب کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی بے مثل شجاعت سے راستے میں آباد سردار اس قدر مروب ہو چکے تھے کہ انہوں نے خود ہی صلح کر لی اور مسلمانوں کی آسانی کے لیے جگہ جگہ پل تیار کر دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بابل پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا اور اپنے ایک افسر زہرہ کی قیادت میں فوج آگے روانہ کر دی، جس نے ایک تاریخی مقام کوسہ پر قبضہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسہ ہی میں پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، ظالم بادشاہ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی مقام پر آگ میں ڈالا گیا تھا۔ اب حضرت سعد کوسہ سے آگے بڑھے، بحر سیر پہنچے۔ یہ مدائن کی 7 بستیوں میں سے ایک کا نام ہے۔ عرب اس کو بحر سیر کہتے ہیں۔ یہاں کسریٰ کا شکاری شیر رہتا تھا۔ حضرت سعد کا لشکر جوں ہی اس شہر میں پہنچا، شیر مقابلے کے لیے چھوڑا گیا۔ شیر نے جست لگائی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہاشم نے، جو ہراول دستے کے افسر تھے، اس صفائی سے تلوار ماری کہ شیر فضا میں ہی کٹ کر ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس بات سے اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے بے اختیار اپنے بھتیجے کی پیشانی چوم لی۔ بحر سیر کے 2 ماہ محاصرے کے بعد ایرانی فوج خود باہر نکلی، لیکن مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکی اور شکست سے دوچار ہوئی۔ اب بحر سیر اور دارالسلطنت مدائن کے درمیان صرف دریائے دجلہ حائل تھا۔
ایرانیوں نے دجلہ پر بنے تمام پل توڑ دیے تھے تاکہ مسلمانوں کا لشکر دریا عبور نہ کر سکے۔ بارش کے باعث دریا میں طغیانی آئی اور ایرانی یہ سوچنے میں مجبور ہوئے کہ مسلمان دریا کو کسی طور پر عبور نہ کر سکیں گے، لیکن اس کائنات کے خالق پر سچا یقین اور توکل رکھنے والے صحابی رسول حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو للکارا اور اللہ کا نام لے کر گھوڑا دریا میں ڈال دیا۔ امیر لشکر کا پانی میں اترنا تھا کہ سارا لشکر دریا کی شوریدہ سر موجوں سے لڑتا ہوا پانی میں اتر پڑا۔ ایرانیوں نے جب یہ دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ دیو آگے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی ہی مزاحمت کے بعد مدائن فتح ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب شہر میں داخل ہوئے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ ایرانی بھاگ چکے تھے۔ اس عالم میں حضرت سعد کی پاکیزہ نفسی کا حال یہ ہے کہ تکبر کا کوئی کلمہ زبان سے نکالنے کے بجائے زبان پر قرآن پاک کی آیات جاری ہوئی تھی، جن کا ترجمہ یہ ہے: اگلی قومیں کس قدر باغ، چشمے، کھیتیاں اور طرح طرح کی نعمتیں، عمدہ محلات چھوڑ کر چل بسیں، جن میں خوش باش زندگی بسر کرتی تھیں، اور ہم نے ان چیزوں کا مالک دوسری قوموں کو بنا دی۔ ناظرین، مدائن پر قبضہ کے بعد کسریٰ کے ایوان میں ممبر نصب کیا گیا، اذان حق بلند ہوئی، توحید کا دلکش نغمہ گونجا اور یہاں پہلی بار جمعہ کی نماز ادا کی گئی۔ مدائن فتح ہوا تو پورے عراق عرب پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ اب دارالخلافہ سے حضرت عمر نے حکم دیا کہ آگے بڑھنے کی بجائے ریاستی نظم و نسق سنبھالنے پر توجہ دی جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے امور مملکت کو نہایت عمدگی سے چلایا، پورے عراق عرب کی مردم شماری اور زمین کی پیمائش کروائی، مفتوحہ علاقوں کو ملک کے اصلی باشندوں کے ہاتھ ہی میں رہنے دیا، لگان اور جزیہ کے اصول بنائے، مدائن میں ایک جامع مسجد تعمیر کروائی۔ مدائن کی مرطوب آب و ہوا عرب کے گرم علاقے کے مسلمانوں کو راس نہ آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت سعد نے 17 ہجری 638 عیسوی میں نیا شہر کوفہ آباد کیا۔ کوفہ میں 40,000 افراد کے لیے مکانات بنائے گئے، جو ابتدا میں نرسلوں کے تھے، لیکن ایک بار ان میں آگ لگ گئی تو حضرت عمر کی اجازت سے اینٹ اور گارے کی مکانات تعمیر کیے گئے۔ اس شہر میں ہر قبیلے کی ایک آبادی تھی، ہر آبادی میں ایک مسجد تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم الشان مسجد بھی تعمیر کروائی، جس میں 40,000 نمازیوں کی گنجائش تھی۔ آپ نے شہر میں چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوائیں، پل، مسافر خانے بنوائے، ذاتی سرمایے سے کئی مدارس قائم کیے۔ آپ نے اپنی توجہ اور محنت سے کوفہ کو اس وقت عالم اسلام کی سب سے بڑی فوجی چھاؤنی بنا دیا۔ ناظرین، 642 عیسوی میں 21 ہجری میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ شورشیں ہونے لگیں تو حضرت عمر نے آپ کو واپس مدینہ منورہ بلا لیا۔ 23 ہجری 644 میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ وفات سے قبل حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جن 6 اکابر صحابہ کرام کے نام تجویز کیے، ان میں ایک حضرت سعد بن ابی وقاص تھے۔ حضرت عمر نے خاص طور پر کہا کہ اگر سعد خلافت کے لیے منتخب ہو جائیں تو وہ اس کے اہل ہیں، اور اگر وہ منتخب نہ ہوں تو جو خلیفہ بنایا جائے وہ ان سے مدد لے۔ حضرت عثمان نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالتے ہی حضرت سعد کو دوبارہ کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ 3 سال بعد بیت المال کے محتمم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حضرت سعد کا کوئی اختلاف ہوا تو حضرت عثمان نے حضرت سعد کو سبکدوش کر دیا۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے 10 میل دور عقیق کے مقام پر رہنے لگے۔ بقیہ تمام عمر آپ نے اختلافات اور تنازعات سے دور رہ کر گزاری۔ ایک بار آپ کو خلیفہ بننے کی ترغیب دی گئی تو سخت ناراض ہوئے۔ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پرہیزگار، بے غرض اور گمنام بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی پاکیزہ سیرت و کردار تاریخ اسلام کا ایک روشن باب ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ دین کا گہرا فہم رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کو علم کی دولت وافر مقدار میں نصیب ہوئی۔ آپ کا شمار حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت معاذ بن جبل جیسے جلیل القدر فقیہ صحابہ کرام میں ہوتا ہے۔
آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 215 احادیث روایت کی ہیں، جن میں سے 15 متفق علیہ ہیں۔ حضرت عمر فرماتے تھے کہ جب سعد بن ابی وقاص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کریں تو پھر اس کے متعلق کسی دوسرے سے مت پوچھو۔ ناظرین، آپ کی زندگی آپ کے قلب پاکیزہ کا عکس تھی۔ نہایت کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ رات ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صحابی اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو خشیت الہی سے جسم لرزنے لگتا اور چہرے کی رنگت تبدیل ہو جاتی۔ رات کے آخری حصے میں آپ اپنے رب کو یاد کر کے اس قدر روتے کہ داڑھی اور جائے نماز آنسوں سے تر ہو جاتی۔ آخری عمر میں بے حد ضعیف ہو گئے تھے۔ 55 ہجری 675 عیسوی میں آپ نے اپنے خالق کے بلاوے پر لبیک کہا۔ میت مدینہ لائی گئی۔ مدینہ کے گورنر مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور اسلام کے اس عظیم جرنیل کو جنت البقیع میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور دن کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔